سید عالم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، چونکہ خلاق لم یزل نے اس سارے جہان کو، کل کائنات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق فرمایا۔ اس لیے ہر دور کے اندر آپ کی آمد کا چرچا ہوتا رہا۔ ہر دور کے اندر اللہ کے نبی اور مرسلین اپنی امتوں کو رسول پاک علیہ السلام کا تعارف کرواتے رہے، یہاں تک کہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو واضح طور پر بیان کیا گیا، یہاں تک کہ جو علماء جنہوں نے اس وقت اپنی کتابیں پڑھی تھیں وہ اس رات کو بھی پہچانتے تھے کہ جس رات میں ہمارے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہونی تھی۔ وہ اس وقت کو، اس رات کو، اس دن کو، وہ ساری نشانیاں جانتے تھے وہ۔ اور ہمارے لیے پھر کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاک محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ خلاق لم یزل نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ پس تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ اب اس پر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب نے نور کی جو تفسیر کی، اور جو جتنے دیگر ہمارے ائمہ مفسرین ہیں 14 صدیوں کے، انہوں نے کہا کہ نور سے مراد رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اور آیت کی ترتیب بھی بتاتی ہے کہ چونکہ قرآن بعد میں نازل ہوا اور ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد پہلے ہوا ہے، اس لیے آیت قرآن نے پہلے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ پہلے نور آیا پھر روشن کتاب آئی۔ تو یہ اسلوب قرآن بھی بتاتا ہے کہ نور سے مراد سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور روشن کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ ساتھ یہ بھی عقیدہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو بشر بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کی بشریت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جس مقام پہ حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانیت نہیں پہنچتی، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے پیکر نور سے، پیکر اقدس سے لگا کپڑا بھی سلامت رہتا ہے۔ یعنی کتنی اعلیٰ لیول کی، اعلیٰ درجے کی آپ کی بشریت ہے، تو پھر آپ کی شان نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو خلاق لم یزل نے آپ کی حقیقت نور کو لبادہ بشر پہنا کر 12 ربیع النور شریف کو اس جہان میں مبعوث فرما دیا۔ جس وقت اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا تو آغاز بھی رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے کیا، کہ سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر نور کو پیدا کیا، اور پھر اس نور کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں رکھا۔ ان سے پھر آگے یہ نور چلتا چلتا حضرت سیدنا عبداللہ اور پھر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر اس کائنات میں جلوہ گر ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نور ہمیشہ سے اللہ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا ہے، یعنی میرے جتنے آباء و اجداد ہیں وہ بھی پاک ہیں، اور میری جتنی مائیں ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک فرمایا ساری پاک ہیں۔ فرمایا سارے آبا بھی پاک ہیں، سارے جو ہے پشتے پاک ہیں، سارے رحم پاک ہیں، سارے آبا پاک ہیں، ساری مائیں پاک ہیں۔ فرمایا رب نے ہمیشہ میرے نور کو پاکوں کے اندر ہی رکھا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں جو حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ، فرمایا رب ذوالجلال نے جس وقت مجھے تخلیق کیا تو مجھے اس طبقے میں رکھا جو کہ افضل لوگ تھے، یعنی جب مخلوق بنائی تو میرے نور کو ساری مخلوق میں جو سب سے افضل تھے ان میں رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر جو افضل تھے اس کے 2 حصے کیے۔ اب جس کے 2 حصے ہوئے یقیناً وہ دونوں ہی افضل تھے۔ فرمایا کہ پھر ان دونوں میں جو زیادہ افضل تھا رب نے میرے نور کو اس میں رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے اس کے بعد اس افضل کے آگے قبیلے بنا دیے۔ فرمایا فجعلنی فی خیرہم قبیلہ،
پھر میرے نور کو اللہ نے افضل قبیلے کے اندر رکھا، ثم جعلہم بیوتا، پھر افضل قبیلے کے اللہ نے گھر بنائے، یقیناً وہ سارے گھر بھی افضل قبیلے کے افضل تھے، لیکن فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا و خیرہم نسبا، اور لوگوں یاد رکھو میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ اور میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں، اپنے گھر کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔ بلکہ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربہا، باؤ میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے ہیں، میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھے ہیں، سارے انبیاء مرسلین کے پاس بھی آیا ہوں، میں نے سارے جہان کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن محبوب خدا کی قسم آپ کی ذات سے افضل میں نے کوئی ذات نہیں دیکھی اور آپ کے گھر سے افضل کسی کا گھر نہیں دیکھا ہے۔ تو ہمیشہ سے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا نور جس وقت حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے آگے منتقل حضرت شیت علیہ السلام میں ہوا، اور پھر آگے حضرت چلتا ہوا ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد میں رہا، اور پھر جس وقت وہ نور رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیشانی میں آ گیا، تو چونکہ اللہ کی ذات نے صاحب کا کتب کے اندر یہ سارا کچھ بیان کیا ہوا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ولادت کی، تو اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، ان کا نام تھا فاطمہ، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں، تو آپ نے ایک دفعہ تو انکار کیا، اس نے کہا میں آپ کو بدلے میں 100 اونٹ پیش کرتی ہوں کہ 100 اونٹ لے لے اور مجھ سے نکاح کر لیں، تو آپ نے کہا میں پہلے اپنے والد گرامی سے مشورہ کروں گا، جس طرح میرے ابا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے میں اسی طرح ہی عمل کروں گا۔ آپ جس وقت گھر آئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ اور گھر بھی بڑا معزز گھرانہ تھا وہ، تو جس وقت یہ نکاح ہوا اور پھر وہ نور جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں تھا، وہ نور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے فاطمہ نامی عورت نے پیغام نکاح دیا تھا، چلو ایک نکاح میں نے حضرت آمینہ سے کیا، دوسرا فاطمہ سے کر لیتا ہوں۔ آپ جس وقت اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ آپ تم نے نکاح کا پیغام دیا تھا، اگر کرنا چاہتی تو میں تیار ہوں، تو وہ کہنے لگی نہیں اب میں نہیں کرنا چاہتی۔ کہا سبب یہ ہے رأیت فی وجہ کا نورا فاردت ان اکون فیہ، کہتے اے عبداللہ مجھے تو بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجے تھے اور میں نے ٹھکرا دیا تھا، میں نے آپ کو اس لیے دعوت دی نکاح کی کیونکہ آپ کی پیشانی میں ایک نور تھا، میں چاہتی تھی اس نور کی ماں میں بن جاؤں، لیکن رب ذوالجلال نے وہ شرف حضرت آمینہ کو عطا فرما دیا ہے۔ جس وقت حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ اس نکاح سے پہلے مکہ مکرمہ میں قحط سالی تھی اور انسان بھی بڑے کمزور ہو گئے تھے، جانور کمزور ہو گئے تھے، سبزہ ختم ہو گیا تھا، پانی ہے نہیں تھا، زمین خشک ہو گئی تھی۔ تو جس وقت آپ کا نکاح ہوا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس یعنی دن اپنی والدہ محترمہ کی شکم اطہر میں تشریف لائے، وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت آپ اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں تشریف لائے اس وقت اللہ نے ساری قحط سالی کو ختم فرما دیا تھا، بارش ہوئی اور ہر طرف سرسبز و شاداب ہو گیا، اور انسانوں کو صحت ملی، جانوروں کو صحت ملی، ہر طرف سبزہ ہوا، خوشحالی ہوئی۔ کہتے ہیں یہ ساری برکت ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی برکت ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھی، کسی نے مجھے یہ کہا کہ اے آمینہ تجھے مبارک ہو،
تو اس امت کے سردار کی ماں بننے والی ہے، جب تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو تو تم نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی جب میں حاملہ تھی تو نہ مجھے بوجھ محسوس ہوتا تھا، جو عام مشکل حالات عورتوں پہ آتے پر ان میں سے مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، اور بڑا ہلکا یہ سارا معاملہ تھا۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ امام ابن حجر نے اس حدیث کو ذکر کیا، کیا فرماتی ہیں کہ ہر مہینے مجھے اللہ کے کسی نہ کسی نبی کا دیدار ہوتا تھا۔ پہلا مہینہ جس وقت تھا تو میں نے دیکھا، اور وہ مہینہ تھا رجب کا مہینہ پہلا تھا۔ رب فرماتی میرے پاس ایک بڑی دراز قد شخصیت تشریف لائی، انہوں نے آ کے کہا وَهُوَ يَقُولُ مَرْحَبًا بِكَ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کو خوش آمدید ہو، مرحبا ہو۔ کہتی میں نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ کہتے انہوں نے کہا میرا نام آدم ہے علیہ السلام۔ فرمایا اے آمنہ تجھے خوشخبری ہو کہ تو سارے نسل انسانی کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہیں جس وقت دوسرا مہینہ آیا پھر ایک بڑی وجیح شخصیت تشریف لے آئی، اور انہوں نے آ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام شیث ہے علیہ السلام۔ اب فرمایا اے آمنہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی والدہ محترمہ بننے والی۔ فرماتی جس وقت تیسرا مہینہ آیا تو پھر ایک شخصیت تشریف لے آئی، اور انہوں نے آ کے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو۔ آپ فرماتی میں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا اے آمنہ میرا نام ہے ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور پھر کہا اے آمنہ تجھے خوشخبری ہو کہ تو تمام نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہیں اس کے بعد پھر ایک شخصیت تشریف لے آئیں اگلے ماہ میں، اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلامتی ہو۔ کہتی میں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا اے آمنہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ اس نبی علیہ السلام کی ماں بننے والی ہیں جن کی مدد اللہ کی ذات نے فرمائی ہے، جو فاتح بھی ہیں اور جن کو مدد بھی اللہ کی دی گئی ہے۔ اور دیکھو کیسے فاتح ہیں ہمارے آقا علیہ السلام، سب سے مشکل ہوتا ہے سینوں کی زمین کو فتح کرنا، آج بھی کروڑوں سینے ایسے ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پہ جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ شیطان کا کتنا آسان تھا سابقہ امتوں میں بہکانا، اور آج کتنا مشکل ہو گیا کہ آج بھی یہ امت توحید ہے، آج بھی یہ امت اللہ کی وحدانیت پر اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت پر قائم ہے۔ تو یہ زمین جو ہے ان سینوں کی، جو کس دور میں بنجر زمین ہوتی تھی، ہمارے آقا علیہ السلام نے اتنی زرخیز کر دی ہے کہ یہ سینے اتنے سرسبز و شاداب ہیں کہ اس وقت بھی یہ رب کے بھی وفادار ہیں اور اپنے آقا علیہ السلام کی بھی غلامی کرنے والے ہیں۔ فرماتی پھر ان کے بعد ایک اور ہستی آئیں اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا صفوت اللہ، اے اللہ کے برگزیدہ رسول علیہ السلام آپ کو سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے عرض کیا، فرماتی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے میرا نام ہے ہود علیہ السلام۔ اور انہوں نے کہا اے آمنہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ اس ذات کی والدہ بننے والی ہیں جو صاحب شفاعت ہیں، رب نے جن کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا ہے کہ قیامت والے دن اولین و آخرین میں جب تک ہمارے آقا علیہ السلام شفاعت کا دروازہ نہیں کھول لیں گے اللہ کے دربار میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ چھٹا مہینہ ہوا، پھر ایک شخصیت تشریف لے آئی، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت آپ پر سلامتی ہو۔ کہتی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اور انہوں نے خوشخبری دی کہ اے آمنہ تمہیں خوشخبری ہو کہ بڑے عظیم المرتبت نبی علیہ السلام کی آپ ماں بننے والی ہیں۔ فرماتی ہیں اگلے مہینے میں پھر ایک شخصیت آئیں،
اور انہوں نے کہا سلام اس ذات پر جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ کہتی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر فرمایا اے آمنہ تجھے خوشخبری ہو کہ تو اتنے عظیم نبی کہ جن کی وجاہت میں ملاحت ہوگی ان کی ماں بننے والی ہے۔ پھر فرماتی ہیں اگلے مہینے میں پھر ایک ذات آئی اور انہوں نے کہا سلام ہو اس ذات پر جو اللہ کے سب سے پسندیدہ رسول علیہ السلام ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام موسیٰ علیہ السلام۔ اور فرمایا آمنہ تجھے خوشخبری ہو کہ تو اس ذات کی ماں بننے والی ہے جس ذات پر اللہ اپنا قرآن نازل فرمائے گا۔ فرماتی اگلا مہینہ پھر آ گیا جو آخری تھا، پھر ایک ذات آئی اور انہوں نے کہا فرمایا سلام اس ذات پر جس ذات پہ اللہ نے رسولوں کو کا اختتام فرما دیا ہے، جس ذات کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا ہے۔ سلام اس پر جس پر رسالت کا دروازہ بھی بند ہے، نبوت کا دروازہ بھی بند ہے۔ سلام اس ذات پر کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ جن کے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے۔ کہتی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میرا نام ہے عیسیٰ بن مریم، میرا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کہا اے آمنہ تمہیں خوشخبری ہو آپ اس مکرم رسول اور معظم رسول علیہ السلام کی آپ ماں بننے والی ہیں۔ فرماتی یہ بشارتیں ہر مہینے میں، یعنی دیگر کے علاوہ، کہ جس ماں کو ہر مہینے اللہ کے کسی نہ کسی نبی کا دیدار ہو، کتنی شان اللہ نے اس ماں کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ سارا کچھ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکتیں ہیں ساری جو خلاق کائنات نے عطا فرمائی۔ وہ مقدس رات آ گئی کہ جس رات میں ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ایک خاص وقت تھا جس میں آپ تشریف لائے۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے آغاز میں درد ہوا تو میں نے دیکھا ایک مرغ کی طرح کا پرندہ ہے جس نے میرے سینے پہ اپنی چونچ ماری اور وہ سارا درد چلا گیا۔ فرماتی میں نے دراز قد کی خواتین کو دیکھا، جن میں ایک حضرت سیدہ آسیہ تھی، ایک حضرت سیدہ مریم تھی، اور ساتھ ان کے جنت کی حوریں تھیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے فرشتوں کو دیکھا اور دیکھا زمین سے آسمان تک بڑا قالین ہے جس کو بچھا دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتی میرے آنکھوں سے پردے سارے ہٹا دیے، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نازل ہوئے ہیں، ایک مشرق میں لگا دیا گیا، دوسرا مغرب میں لگا دیا گیا اور تیسرا کعبۃ اللہ شریف کی چھت پہ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر میرے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب آپ پیدا ہوئے فرماتی آپ کو میری نظروں سے غائب کر دیا گیا۔ تو میں نے آواز سنی کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ سرکار معظم علیہ السلام کو کہاں لے گئے؟ کہا ان کو مشرق کی طرف لے گئے، اور پھر کہا انہیں مغرب کی طرف لے گئے، اور پھر آواز آئی کہ ان کو تمام نسل انسانی پر اور تمام زمینوں کی ان کو سیر کرواؤ، تمام آسمانوں کی، تمام سمندروں کی سیر کرواؤ، تاکہ اللہ کی ساری مخلوق جان جائے کہ یہ وہ ذات ہیں جن کی شان ماہی ہونا ہے۔ اور ماہی کون ہے؟ فرمایا سرکار نے انا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، رب میں ماہی ہوں۔ رب ماہی وہ ہوتا ہے رب جس کے ذریعے کفر و شرک کو ختم کر دیتا ہے، جس کے ذریعے کفر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ غیب سے آواز آئی کہ ساکہ ساری کائنات جان جائے ان کی شان ماہی ہونا ہے، اور ماہی وہ ہوتا ہے رب جس کے ذریعے کفر مٹاتا ہے۔ آج بھی دیکھو اگر 15ویں صدی کے اندر بھی ایمان ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ آج کوئی شیطانوں کا بڑے سے بڑا ہرکارا بھی اس امت کے کسی گناہگار سے گناہگار فرق کہے کہ لے ساری دنیا کی دولت لے لے اور ایک دفعہ بت کو سجدہ کر دے، اس امت کا گناہگار امتی بھی کہے گا سارے دنیا کی دولت تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ شان جو اللہ نے دی ہمیں، یہ رسول پاک علیہ السلام کے میلاد کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل توحید بنایا ہے، اللہ کی ذات نے ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنایا ہے اس حیثیت سے کہ ہم اس رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور ہم اللہ کے سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی اور آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ مشکات شریف اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجادل فی طینتہ. فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، بلکہ ختم نبوت کا تاج رب نے عطا کیا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. فرمایا میرے غلاموں میں بتاؤں میں کون ہوں؟ دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. و بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. اور آگے اگلا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا تعلق رسول پاک علیہ السلام کی ولادت والی رات کے ساتھ ہے. ورویا امی اللہ ترت ہینا ودعتنی وقد خرج لہا نور ادا الہا من قصور الشام. فرمایا میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں کہ جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ محترمہ کے پیکر اقدس سے نور خارج ہوا. فرمایا اس نور سے انہوں نے مکہ شریف میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا. جس مقدس رات میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بارے میں ہمارے ائمہ کا یہ اتفاق ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے، امام قسطلانی شارح بخاری، انہوں نے اور دیگر ہمارے ائمہ نے اس کو ذکر کیا اور اس کی پھر وجوہات لکھی کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے افضل کیوں ہے، سبب کیا ہے. تو شیخ عبد الحق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میلاد کی رات رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے اور لیلۃ القدر رسول پاک علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے. جس ذات کا شرف سرکار کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی میلاد کی رات کا، فرمایا یہ اس رات سے افضل ہے کہ جو رسول پاک علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، یعنی اس رات میں خود سرکار جلوہ گر ہوئے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں اور لیلۃ المیلاد میں خود خاتم النبیین تشریف لائے ہیں. پھر فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت امت محمدیہ کے لیے ہے اور ولادت کی رات کی فضیلت ساری کائنات کے لیے. پھر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہی سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئی ہے اور سارے جہانوں کی رحمت بن کے آئی ہے اور سرکار کے صدقے ہی اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے. اگر ہمارے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو لیلۃ القدر کہاں ہوتی؟ لیلۃ القدر بھی ملی ہے تو لیلۃ المیلاد کے صدقے سے ملی ہے، اس لیے لیلۃ المیلاد کی شان لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب سب روشن ہو گئے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہوا تھا اور پھر آپ نے ایک مٹی کی مٹھی پکڑی اور پھر سجدہ کیا اور اپنے سر اقدس کو اٹھایا آسمان کی طرف. جس وقت یہ بات حضرت محمد بن یوسف شامی نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور رب نے مجھے نبی بنایا ہے. اور فرماتے جب کہ رسول پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو سرکار معظم علیہ السلام نے سجدہ کیا، وخرج معہ نور، اور آپ سے نور خارج ہوا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب روشن ہو گیا. اور کہتے پھر رسول پاک علیہ السلام نے مٹی پکڑی، سر انور کو آسمان کی طرف بلند کیا. کہتے اب اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی عبودیت کا اظہار کیا وہ زبانی کیا، اور جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی عبودیت کا اظہار کیا وہ فعلی کیا کہ انہوں نے تو صرف زبان سے کہا عبداللہ، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں سجدہ کر دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی رسالت کا جو اظہار ہے وہ خبر کے ساتھ ہے کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی رسالت کا جو اظہار ہے وہ خبر کے ساتھ نہیں بلکہ انوار کے ساتھ ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا تو ساری کائنات روشن ہوئی، بلکہ کافروں کا جو سب سے بڑا بت تھا ہبل وہ گر پڑا
اور اس کے منہ سے بھی یہ آواز آئی تردد بمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب. جب وہ گرا کفار نے اس کو اٹھا کے سیدھا کیا, وہ پھر گر گیا, انہوں نے پھر اس کو اٹھا کے سیدھا کیا. جب تیسری دفعہ ہوا انہوں نے کہا یہ تو کیوں گر رہا ہے؟ تو کہنے لگا تردد بمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب. آج اس ذات کا میلاد ہو گیا ہے کہ جن کے میلاد کی وجہ سے زمین کے مشرق و مغرب سارے روشن ہو گئے ہیں. وخرت الاوثان ورعادت قلوب ملوک الارض جمع من الرعب. آج تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیوں بار بار گر رہا ہوں؟ میں نہیں, ان کے میلاد کی وجہ سے پوری روئے زمین پر جتنے بت ہیں سارے اپنے منہ کے بل گر چکے ہیں. اب بادشاہوں کے دل ڈرے ہوئے ہیں, بادشاہوں کی زبانیں بند ہو گئی ہیں. یہ اظہار ہے اس بات کا کہ اس کل کائنات پر اگر بادشاہی چلنی ہے تو مدینے کے تاجدار کی چلنی ہے, اگر حکومت ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی حکومت ہے, اور جس ذات نے پوری کائنات سے کفر اور شرک کا خاتمہ کرنا ہے, بتوں کو پاش پاش کرنا ہے, وہ ذات مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. امام فرماتے ہیں کہ سرکار معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جو اظہار ہے وہ انوار و تجلیات کے ساتھ ہوا. پھر فرماتے جو نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا, کہتے اس سجدے کے اندر بھی یہ اشارہ تھا کہ آپ کا امر اللہ کے قرب کے ساتھ ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا واسجد واقترب, اے حبیب سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جائیں. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات کو حالت سجدہ سے زیادہ پیاری اور کوئی حالت نہیں, اور سرکار اس حالت میں اس وقت ہی چلے گئے ہیں جب ابھی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے, کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے, آپ نے فوراً اللہ کو سجدہ کر دیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ مقام ابدیت ہے, اور جو نبی علیہ السلام کا مقام ہے وہ مقام قرب ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی, آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کیا ہوا تھا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے, انگلیاں بند تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جیسے تسبیح پڑھ رہے ہیں. ایک یہ نشانی آپ کی ولادت کے وقت ہوئی کہ ایوان کسرا اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی, اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے, مینار 14 مینار. اور کہتے یہ اشارہ تھا کہ اتنی بڑی وسیع سلطنت جس کے زوال کے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, اس سے صرف اس کے بعد 14 بادشاہی ہوئے, اور 10 بادشاہ جو ہے 4 سالوں میں ہی مر گئے. اور دور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ مجوس, ان کے آخری بادشاہ بھی مر گیا, اور پورے کسرا پر سرکار کے دین کا جھنڈا لہرا گیا. اور آتش ایران, مجوسی چونکہ ایران آگ کی پوجا کرتے تھے, وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے, تو جب سرکار کا میلاد ہوا وہ آگ بجھ گئی. بڑی کوشش کی انہوں نے جلانے کی لیکن نہیں جلی. جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہوا تو سرکار کی ولادت سے پہلے شیاطین آسمانوں پہ چلے جاتے تھے, اور فرشتوں کی باتیں سن کے پھر نیچے آگے خشک تر جھوٹ وغیرہ ملا کر آگے کہانوں کو بتاتے تھے, اور وہ پھر آگے سارا دھندا چلاتے تھے. جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا تو شیاطین کو کا آسمان پہ جانا اس پہ پابندی لگا دی گئی, اب فرشتوں کی کوئی بات سن نہیں سکتے. اور پھر جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے, آپ ختنہ ہوا تھا آپ کا, اور بدن سے خوشبو آ رہی تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے. اللہ اکبر. یہ شانیں ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی, اور یہ وہ معجزات و کمالات ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہوئے ہیں. بلکہ مدارج النبوت میں یہ حدیث ہے کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا, حضرت عبد المطلب رسول پاک علیہ السلام کے دادا جان اس وقت کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. جب سرکار کی ولادت ہوئی نا تو کعبہ سرکار معظم علیہ السلام کے گھر کی طرح جھک گیا, اور آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین. کعبہ نے کہا بزرگی ہے میرے اللہ کے لیے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبہ نے کہا آج وہ ذات پیدا ہو گئی ہے جو مجھے بھی بتوں کی پلیتی سے اور مشرکین کی نحوست سے پاک فرما دے گی. اور جس وقت مکہ فتح ہوا ہمارے آقا علیہ السلام نے وہ بت جس کو شیطان نیچے اپنی طاقت سے جکڑا ہوا تھا, ہمارے آقا علیہ السلام اشارہ کرتے تھے اور اپنے منہ کے بل گر جاتا تھا.
اس کا اعلان کعبۃ اللہ شریف نے اس رات کر دیا تھا جس رات ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا کہ ایک دن یہود کا ایک عالم اس نے مدینہ منورہ میں آوازیں لگانا شروع کر دی، کہنے لگا اے یہود سارے ادھر آ جاؤ، جمع ہو جاؤ میرے پاس۔ وہ یہودی سارے جب اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا تمہیں ہلاکت ہو، کیوں چلا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اے یہود وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، جو اس وقت طلوع ہونا تھا جب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی۔ کہا وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور رسول پاک اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس رات میں ہو گئی ہے۔ اور بلکہ امام حاکم نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تھا، وہ قریش کے چند لوگ بیٹھے تھے ان کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے قریش کیا آج تمہارے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں نہیں۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں جو بات بتاتا اس کو یاد رکھو، اس آخری امت کے نبی علیہ السلام اس رات میں پیدا ہو چکے ہیں۔ سرکار کے میلاد کی نشانیاں رب نے پہلی کتابوں میں یوں بیان کی ہوئی تھی، اور آج اگر ہم یہ بیان کریں تو کچھ وہابیوں دیوبندیوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ تو 14 صدیوں کے اسلاف اور لٹریچر میں لکھا ہے، یہ کچھ سارا تو تمہارے بڑے بڑے مولویوں کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر تمہارا لکھنا تم سمجھتے ہو وہ باعث ثواب ہے، تمہارا بیان کرنا کس طرح بدعت ہو سکتا ہے؟ ہمارا محافل میلاد منانا پھر کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے جبکہ 14 صدیوں کے اکابرین نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں رسول پاک علیہ السلام کے میلاد پر۔ اور یہ جو کل کی پیداوار ہے جن کے تخم کے اندر اثر ہے فرنگ استعمار کا، یا جن کو بنانے والے جو ہیں وہ انگریز تھے، آج وہ ہم سے الجھنے کی کوشش کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں مٹے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور عقل ہوتی تو رب سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سعودیہ کے مفتیوں پر بھی مجھے بڑا تعجب ہے، ایک تو نیوم سٹی کے نام پہ گونگے شیطان بنے ہیں، بلکہ پاکستان کے سارے بھابڑے دیوبندڑے جتنے ہیں ان کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے آل سعود کے خلاف، ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے آل شیخ کے خلاف کہ تم نے کیوں یہود کا اڈا بنایا سعودی عرب کے اندر جس کی سارا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔ اور پھر جس وقت ان کا بادشاہ تندرست ہوا تو انہوں نے اس دن کو عید کہا، اور جس دن سعودی عرب کا جو مارد وجود والا دن ہے اس کو عید وطنی کہتے ہیں، یعنی کہ جو عید وطنی مناتے ہیں ان بدبختوں کو عید میلاد النبی سے تکلیف ہے۔ تجھے کھائے تبے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ پاکستان میں جس وقت حرم کا ایک مفتی آیا تھا، وہ میرے موبائل میں ویڈیو ان کی موجود ہے، انہوں نے وہاں ہی اس کے ترانے پڑے تھے اور اس کو مرحبا کہا تھا، مرحبا، اس پر سلامتی بھیجی تھی اور کھڑے ہو کے بھیجی تھی، کھڑے ہو کے۔ اور آج اگر ہم جمعۃ المبارک کے بعد کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں اپنا گندا عقیدہ مبارک ہو، تم اپنے جاہل اور یہود و نصارہ کے جنٹوں پہ سلام بھیجتے ہو اور سنی مدینے کے تاجدار پہ سلام بھیجتا ہے۔ صاحب نے کہا یہودی راہب نے کہ آج کی رات مقدس ہے جس میں اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کا میلاد ہو چکا ہے، جاؤ گھر جاؤ۔ اور پھر نشانیاں اس نے بیان کی، کہنے ان کی ایک نشانی تو یہ ہے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہوگی۔ اس وقت قریش کے لوگ اٹھ کے گھر گئے، انہوں نے گھر میں جا کے بتایا کہ آج ہمیں یہودی عالم نے یہ کہا ہے، اور حدیث میں کہ وہ سارے بڑا تعجب کر رہے تھے کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں۔ لیکن جب گھر گئے نا تو سب نے بتایا، انہوں نے کہا وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ آج کی رات حضرت عبد المطلب کو اللہ نے پوتا عطا فرما دیا ہے، اور اس نے کہا تھا ان کا نام محمد ہوگا، کہا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ بندے دوڑے گئے اس راہب کے پاس، اس نے کہا تیری بات تو سچ نکلی، آج کی رات صرف ایک ہی بچہ پیدا اور وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں۔ ان کا مجھے لے چلو۔ جس سرکار کے گھر آیا اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان سے عرض کی آپ ذرا اپنا بیٹا تو مجھے دکھا دیں۔
جب دکھایا گیا اس نے آپ کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ہوش آیا، لوگوں نے کہا تجھے کیا بنا؟ کہنے لگا یہ اس امت کے آخری رسول علیہ السلام ہے، اب نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی ہے، پہلے نبوت تھی بنی اسرائیل میں، اب ہے بنی اسماعیل میں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ کہا اب نبوت جو پہلے بنی اسرائیل میں تھی وہاں سے ختم ہو کے بنی اسرائیل میں چلی گئی، اور انہوں نے کہا قریش تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، جو بچہ اس دن پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے تمہارا نام مشرق و مغرب میں گونجتا رہے گا، سارے زمانے کے اندر تمہارے نام کے چرچے ہوں گے اس مقدس بیٹے کی وجہ سے۔ یہ جو آج عظیم ہستی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئی ہے، ان کی وجہ سے تمہارا نام گونجے گا پوری روئے زمین پر۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، تو ایک نجران کا پادری تھا جو حضرت عبد المطلب کا دوست تھا، کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پادری بتا رہا تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، اور کہہ رہے تھے عبد المطلب وہ تمہاری نسل میں سے ہوں گے۔ اتنے میں وہ ساری نشانیاں بتا رہا تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے دادا جان کے پاس پہنچ گئے۔ پادری کہنے لگا رسول پاک علیہ السلام کو دیکھ کر، کہنے لگا یہ کون ہے، تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا نہیں، میرے علم کے مطابق ان کے ابا جی فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، یہ میرا پوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ اے عبد المطلب ان کو یہودیوں سے محفوظ رکھنا، یہودی بڑے شر انگیز ہے لیکن کوئی ان کو روک نہیں سکے گا، کوئی ان کو، یہی پیغام ہے ہمارا یہود نصارہ کو ہے، یہی امریکہ اور اس کے سارے ایجنٹوں کو ہے۔ اسلام کو کوئی روک سکتا؟ اسلام کو کوئی روک سکتا؟ رسول پاک علیہ السلام کے دین کو کوئی روک سکتا؟ یہ نور سینوں میں انشاءاللہ داخل ہو کے رہے گا۔ اور کتنا کچھ کیا یہود نصارہ نے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کیا، کتنے اپنے ایجنٹ پیدا کیے، بدعقیدگی پھیلائی، شہید کیا، لیکن پھر بھی سرکار کا دین پھیلتا جا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس دین برحق کو روک نہیں سکتی۔ اور ان کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں جو چوری چھپے یہودی ایجنٹوں سے، یہودی بدماشوں سے، بدکاروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یاد رکھنا قیامت والے دن حسرت کا نشانہ بنو گے، قیامت والے دن روتے پھرو گے کہ سرکار کے غداروں کے ساتھ تم نے دوستیاں رکھی ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ بحمداللہ ہمارا تعلق نہ نصرانی کے ساتھ، نہ ہمارا تعلق یہودی کے ساتھ، نہ ہمارا تعلق رافضی خارجی کے ساتھ۔ بحمداللہ ہم نے کلمہ پڑھا مدینے کے تاجدار کا، اور ہم غلامی رسول پاک علیہ السلام کی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ کہ حضرت عبد المطلب جس وقت حبشہ پر صہب بن ذی یزن کا قبضہ ہوا تو اس کو مبارک دینے گئے۔ وہ حبشہ کا بادشاہ بھی بڑا عالم تھا، جب آپ کے دادا اسے مبارک دینے گئے نا تو انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں، پر اب بات کا تعلق تمہارے ساتھ زیادہ ہے۔ کیا؟ کہنے لگے تمہاری سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور وہ فرزند جلیل، شرف، امانت اور ہدایت والا ہوگا، اور تمام نسل انسانی کی رہنمائی فرمائے گا، اور قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے مخصوص ہوگا۔ کہا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کے والدین فوت ہو جائیں گے، یعنی ابا جی تو پہلے ہی اور والدہ محترمہ بعد میں۔ کہا اس کا حکم غالب ہو کے رہے گا۔ اور یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ اے عبد المطلب میں جانتا ہوں آپ کا تعلق اس کے ساتھ یہ ہے، وہ آپ کا پوتا ہے اور آپ اس کے دادا ہیں۔ یعنی اس انداز میں ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد تو رب ذوالجلال نے سابقہ الہامی کتابوں میں بھی واضح طور پہ بیان کیا تھا، اور جو ان کتابوں کو پڑھنے والے تھے وہ اس انداز میں جانتے تھے۔ اگر سابقہ کتابوں کے لوگ رسول پاک علیہ السلام کے ولادت با سعادت اور آپ کے میلاد کا اتنا انتظار کریں تو ہم سنی، ہم تو غلام ہیں،
ہم کیوں نہ ہر سال ماہ میلاد کا انتظار کریں؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر ساری کائنات روشن ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملی، بت پرستی کا خاتمہ ہوا، کفر و شرک کی ظلمتیں وہ نور کے ایمان کے نور کے ساتھ تبدیل ہوئیں، اور اللہ کی ذات نے قیامت تک لوگوں کو ہدایت کا راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سکھا دیا ہے۔ تو آج ہم پہ بھی ضروری ہے، اگر صاحب کو امت اتنا اہتمام کرتی تھی، ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے کیا اہتمام کیا؟ ہمارا تعلق رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو ہم اپنے سے خود سوال کریں کیا یہ رسمی طور پہ یا دائمی طور پہ ہے؟ اگر دائمی طور پر بالیقین دائمی طور پہ ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہیں۔ آج معاشرے میں جب بدعقیدگی پھیل رہی ہو، جب گستاخانہ کلچر اور گستاخانہ لٹریچر اور اسلام کے خلاف چیزوں کو لانچ کیا جا رہا ہو، تو پھر اس دور میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے میلاد منا بس وہ جنت چلا جائے گا، یا جس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا وہ جنت چلا جائے گا۔ ہاں، ان سارے طریقوں سے جنت ملتی ہے، لیکن سرکار معظم علیہ السلام کو امتی ہونا بڑا شرف کی بات ہے۔ جن کا شرف بڑا ہو ان کا کام اور ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ آج یہودی اپنا کام کر رہا ہے ہمارے خلاف۔ یہ پچھلے دنوں مسجد ابراہیمی کے اندر یہودیوں نے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو نکال کے وہاں میوزک کنسرٹ کیا۔ اللہ کی قسم اگر یہ مزاج نہ بنتا تو امت کا یہ اشر نہ ہوتا۔ آج ہمیں اس لیے احساس نہیں کہ ہمارے اپنے نسبی بیٹوں کے سینے چھلنی نہیں ہوئے، آج اس لیے شاید ہمیں احساس نہیں کہ ہماری نسبی بیٹیوں اور ماؤں کی عزتیں پامال نہیں ہوئی، وگرنہ فلسطین کی بیٹی بھی مسلمان کی بیٹی ہے، فلسطین کا بچہ بھی سارے مسلم امہ کا بچہ ہے۔ تو تھوڑا سا ادھر بھی ہمیں دھیان کرنا چاہیے، اور اپنی اگر آج خود دین سے وفادار ہوگے تو تمہاری اولادیں دیندار بنیں گی، اگر ہم دیندار نہ بنے تو اولادیں، اللہ کی تو شان ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ چاہے مردوں سے زندہ پیدا کرے اور زندوں سے مردہ پیدا کر کے دکھا دے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ہمیں بھی دین نے ایک طریقہ دیا ہے کہ تمہارے اپنے اندر اخلاص ہوگا، ایمان ہوگا، تو پھر آگے تمہاری نسلوں کی تربیت اس طرح ہوگی۔ اگر تم خوشبو والا کی رکھنے والے ہوگے تمہاری نسلیں بھی خوشبودار بنیں گے۔ تو اس لیے میلاد النبی علیہ السلام کا یہ تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم سرکار کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور یقیناً مخلص ہے اب سارے ابھی الحمدللہ، لیکن اس میں مزید آگے ترقی کریں اور سرکار معظم علیہ السلام کے دین کی خوشبو کو اور سرکار کے دین کے پیغام کو خود یاد بھی کریں، آگے لوگوں تک پہنچا بھی دیں۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ آپ نے نا آنکھوں کو بند کر کے بالکل وجدانی کیفیت میں اور اس منظر کو یاد کرنا کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ السلام ربیع النور شریف کو اس کائنات میں تشریف لائے۔ اس منظر کو یاد رکھیں گے تو بڑا لطف دے گا یہ کلام انشاءاللہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ
کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور، نبی جی اللہ 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 اللہ، لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سا مکھڑا، نور کا پتلا چاند سا مکھڑا، حق کا پیارا رسول، نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر، نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب، نبی جی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، اللہ کے حبیب کی آمد، سارے نبیوں کے سلطان کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔